میری شکاری زندگی کے تمام واقعات و حادثات میں ایک حادثہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ مشرقی افریقہ میں مخوص کا ضلع گینڈوں کی کثرت کے لیے مشہور ہے۔ اسی ضلع میں میکونی کا گھنا اور خاردار جنگل پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کے گینڈے اپنی نسل، قد و قامت، ڈیل ڈول اور وحشیانہ پن کی وجہ سے شکاریوں کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے جو سیاح اور شکاری افریقہ آتے ہیں وہ خاص ضرور آتے ہیں۔ ان گینڈوں کے علاوہ یہاں کی دوسری آبادی وکمبا قبیلے کے لوگ ہیں، جو اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہزار سال قدیم رسموں کو اپنائے ہوئے ہیں اور تیر کمان ہی سے شکار کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے حیرت انگیز کرتب دیکھے ہیں۔ ان کا تیر بھی گینڈے اور شیر کو اسی طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے جس طرح ہماری اشاریہ 500 کی رائفل۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں ان دنوں کپتان رچی کینیا کے گیم وارڈن تھے اور علم الحیوانات کے مانے ہوئے استاد۔ حقیقت یہ ہے کہ افریقی جانوروں کے بارے میں کپتان رچی کی معلومات بہت زیادہ تھیں۔ وہ 1929 سے لے کر 1940 تک افریقہ میں رہے اور اس دوران میں انہوں نے حقیر کیڑے مکوڑوں سے لے کر ہاتھی جیسے گرانڈل حیوان تک پر تحقیقات کی اور دنیا کے سامنے معلومات کا یہ خزانہ کئی کتابوں کی شکل میں پیش کر دیا۔ انہی دنوں اس علاقے کے انگریز حکام کو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وکمبا قبیلے کی آبادی گزشتہ کئی برسوں سے برابر بڑھ رہی تھی اور زائد آبادی کے لیے نئی زمین درکار تھی، مگر دوسری طرف گینڈوں کی کثرت میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہو رہا تھا اور ان کی حرکتوں کے باعث وکمبا قبیلے کے لوگ سخت پریشان تھے۔ یہ گینڈے سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی فصلوں پر حملہ آور ہوتے، جھونپڑیاں رون ڈالتے، بعض اوقات آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیتے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ قبیلے کے لوگوں نے راتوں کو اپنی جھونپڑیوں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی بہت کوشش کی اور اپنے تیر کمان سے یہاں تک ممکن تھا گینڈوں کو ہلاک کرتے رہے، لیکن یہ ساری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ حتیٰ کہ ضلع مخوص کے انگریز کمشنر جارج براؤن کے پاس فریاد کی گئی اور وہاں سے کپتان رچی کے دفتر میں یہ احکام بھیجے گئے کہ وکمبا قبیلے کے لوگوں کی مدد کی جائے، گینڈوں سے یہ علاقہ خالی کرا لیا جائے اور اس علاقے میں مقامی باشندوں کی نئی بستی آباد کر دی جائے۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ ان دنوں کینیا میں پیشہ ور شکاریوں کا کال پڑا ہوا تھا۔ گرمی کے جان لیوا موسم میں بھلا کون ایسا بے وقوف تھا جو ادھر کا رخ کرتا، لیکن اسے کیا کہیے کہ کرا فعال میرے نام نکلا۔ میں نے فوراً میکونی پہنچ کر اپنے فرائض کا چارج لے لیا۔ گینڈوں کے علاوہ یہاں جس دوسری مصیبت کا سامنا کرنا پڑا وہ زہریلی مکھیاں تھیں جنہیں سیسی کہا جاتا ہے۔ ان مکھیوں کے ڈنگ میں زہر کی اتنی مقدار ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے جانور یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ یہ مکھیاں گینڈوں کے خون کی بڑی پیاسی ہیں اور جب آپ مکھیوں کا بادل کسی جھاڑی کے اوپر دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ اس جھاڑی کے اندر کوئی گینڈا ضرور موجود ہے۔ میکونی کے اس جنگل میں سیسی مکھیوں کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جن کی جسامت ذرا بڑی ہوتی ہے اور ڈنگ چھوٹا۔ یہ مکھیاں اتنی زہریلی نہیں ہوتی اور صرف گینڈوں کے خون پر پرورش پاتی ہیں۔ دوسری مکھیاں جسامت میں چھوٹی لیکن ڈنگ بڑا اور نہایت زہریلا رکھتی ہیں۔ ان کے ڈنگ کا فوری اثر ہوتا ہے اور آدمی اپنے جسم میں سے آگ نکلتی محسوس کرتا ہے۔ اگر فوراً علاج نہ کیا جائے تو اس کا زہر جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مکھیاں گینڈوں کے علاوہ مویشیوں، کتوں اور انسانوں پر بھی ٹڈی دل کی طرح حملہ آور ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ گینڈوں سے زیادہ ان آفت جام مکھیوں سے نمٹنے کا تھا۔ گینڈوں کو بھگانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں اور جھاڑیاں صاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مکھیوں کا یہ ٹڈی دل قبیلے کا رخ کرتا اور مویشیوں اور انسانوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتا۔ میں اس علاقے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور کئی گینڈے بھی مارے تھے، لیکن اس مرتبہ جو مرحلہ میرے سامنے درپیش تھا سچ پوچھیے تو اس نے میرے حواس ہی گم کر دیے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا راستہ اختیار کروں کہ جنگل بھی صاف ہو جائے، گینڈے بھی بھاگ کر جنگل کے اندرونی حصے میں مستقل طور پر چلے جائیں اور ان خون آشام مکھیوں سے بھی نجات حاصل ہو۔ ان دنوں میرے پاس 3 مقامی باشندے مددگار کی حیثیت سے ملازم تھے اور شکار کا کھوج لگانے میں مجھے ان لوگوں کی بڑی مدد ملتی تھی۔ ان میں سے پہلا شخص 40 سال کی عمر کا تھا اور جنگل کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز حد تک صحیح تھیں۔ یہ شخص کبھی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور کئی مرتبہ جیل یاترا بھی کر آیا تھا، تاہم جب میں نے اسے اپنے پاس رکھا یہ پیشہ اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے لوٹ اور چوری کی وارداتیں ترک کر دی اور دوسرا شخص جو 25-26 سالہ نوجوان تھا درخت پر چڑھنے کے فن میں طاق تھا۔ وہ بندر کسی پھرتی کے ساتھ چند ثانیوں میں اونچے
اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ افریقہ کے بر اعظم میں کسی شخص کا اس فن میں ماہر ہونا بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے اور ایسے شخص کی مقامی باشندوں میں بڑی عزت کی جاتی ہے۔ وہ فخریہ کہتا تھا، بوانا، میرے لیے درخت پر چڑھنا اسی طرح ہے جس طرح آپ پختہ سڑک پر چل سکتے ہیں۔ درخت اونچا ہو یا نیچا، اس کا تنا خاردار ہو یا کھردار اور ٹیڑھا میڑھا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میری استادی کو جنگل کے بندر بھی مانتے ہیں۔ تیسرا شخص کہنے کو 12-13 سال کا لڑکا ہی تھا مگر بلا کا چست اور چالاک۔ اس کے بدن میں گویا بجلی بھری ہوئی تھی۔ وہ میلوں تک کہیں رکے اور سستائے بغیر دوڑ سکتا تھا۔ افریقہ کے ایسے علاقوں میں جہاں بیل گاڑیاں، موٹریں، حتیٰ کہ سائیکل بھی نہیں چل سکتی، پیغام رسانی کے لیے ایسے سوار رفتار لڑکے بہت کارآمد ہیں۔ قصہ مختصر، میں نے ان تینوں کے سامنے گینڈوں کے مقابلے کا جب پروگرام پیش کیا تو فرتے جوش و مسرت سے ان کے سیاہ چہرے چمکنے لگے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مقامی باشندوں کے خوشی سے بے قابو ہونے کی یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ سیاہ چہرے اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں خون اترتا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے تیر کمان فوراً درست کرنے شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ تینوں باشندے عرصہ دراز سے میرے ساتھ تھے لیکن میری سرتوڑ کوششوں کے باوجود وہ رائفل کا صحیح استعمال نہ سیکھ سکے۔ میکونی کا یہ خطہ میری رائے میں پورے مشرقی افریقہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور دشوار گزار خطہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں اس جیسا مقام کوئی اور نہ ہوگا۔ یہ جنگل نہ زیادہ گھنا ہے اور نہ بالکل ہی ہموار میدان ہے، بلکہ اونچی نیچی خاردار جھاڑیوں کے طویل سلسلے ہیں جو بے ترتیبی سے پھیلتے چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں درختوں کے جھنڈ ہیں، ان کی اونچائی بھی 10-15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ان درختوں پر بھی تنے سے لے کر اوپر کی شاخوں تک 2-2 انچ لمبے کانٹے اگتے ہیں۔ یہاں کی زمین خشک، ریتلی اور کسی قدر سرخ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر طبیعت میں ایک قسم کی وحشت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ زمین نرم اور ریتلی ہے اس لیے قدموں کے نشانات اس پر بھی اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں اور شکار کا سراغ لگانے میں ان نشانات سے بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن کہیں کہیں 15 فٹ اونچی گھاس کے اتنے جھنڈ بھی ہیں جنہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں اور جنگلی درندے گھاس کے اسی جھنڈ میں اکثر آرام کرتے ہیں۔ اس علاقے میں بعض مقامات کی مٹی ایسی بھی ہے جو سورج کی تیز دھوپ میں تپ کر لوہے کی مانند ٹھوس اور سخت ہو جاتی ہے اور اسے توڑنے کے لیے کافی مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ برطانوی گورنمنٹ نے اس عجیب مٹی سے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور سارے کینیا میں نہایت عمدہ سڑکیں اس مٹی سے تیار کرا دی ہیں۔ اس مٹی پر قدموں کے نشانات بالکل واضح نہیں ہوتے، البتہ ان علاقوں میں رہنے والے پرانے شکاری یہ نشانات سونگ سونگ کر اپنے شکار کا تعاقب کرتے ہیں۔ جس روز میں میکونی پہنچا ہوں اسی روز مکمبا قبیلے کا سردار جس کا نام موتو تھا مجھ سے ملنے آیا اور اس نے بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ سے گینڈوں نے بستی کے لوگوں پر آفت ڈال رکھی ہے، فصلیں تہس نہس کر دی، جھونپڑیاں گرا دیں اور بستی کے کئی آدمیوں اور بچوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ گینڈے اپنی کثرت کے باعث اس قدر شوخ اور شریر ہو گئے ہیں کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیتے۔ وہ گروہ کی صورت میں گاؤں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ میں نے موتو کو سے کہا کہ کمشنر صاحب نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے اور اب ہم مل کر اپنے ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہوئے وکمبا قبیلے کے لوگ ماسائی قبیلے سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ ان کے قد چھوٹے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں جبکہ ماسائی لوگوں کے مقابلے میں بہت موٹے ہوتے ہیں اور رنگ توے کی مانند چمکدار۔ ماسائی جنگجو ہیں، وکمبا لوگ شکاری کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ان کا خاص ہتھیار کمان اور زہر آلود تیر ہیں۔ ان کی کمانیں بے حد مضبوط اور تیروں کے سرے سوئی کے مانند نکیلے اور کئی انچ لمبے ہوتے ہیں۔ میں نے اور میرے ملازموں نے اپنی مہم کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ہفتہ وکمبا گاؤں میں قیام کیا اور سردار موتوکو کی میزبانی کا خوب لطف اٹھایا۔ اس دوران میں نے اپنے ملازموں کو رائفل چلانے کی دن رات ٹریننگ دی اور انہیں اتنی مشق کرا دی کہ رائفل سے اچھا خاصا نشانہ لگانے لگے۔ اس عرصہ میں ہم نے وکمبا لوگوں کی مخصوص زبان کے بہت سے الفاظ بھی کام چلانے کے لیے سیکھ لیے۔ میں جتنے عرصے تک وکمبا میں رہا میں نے تہذیب و تمدن اور سائنس کی دنیا سے بہت دور ان سیدھے سادے قدیم جنگلی حبشیوں کو نہایت ایماندار، بے حد جفاکش، محنتی اور ملنسار پایا۔ دنیا میں پھیلی ہوئی وہ سینکڑوں برائیاں جو آج کل فیشن میں داخل ہیں ان کا یہاں کی تہذیب میں کہیں وجود نہ تھا۔ ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ قتل، چوری، جھوٹ اور دوسرے کے مال پر بری نظر رکھنا کیا چیز ہے۔ یہاں ہر شخص محنت کر کے اپنی روزی کماتا ہے۔ عورتیں بھی ہر قسم کے کام میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بیکار نہیں بیٹھتی اور کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہیں اور جنگل سے لکڑیاں چن چن کر لاتی ہیں۔ مجھے حیرت اس وزن پر ہے کہ وکمبا قبیلے کی عورتیں اپنے سروں اور پیٹھ پر لاد کر آسانی سے چلتی ہیں۔ میرا اندازہ ہے یہاں ایک عورت 2-2.5 من وزن بخوبی اٹھا
اٹھا لیتی ہے۔ نوعمر لڑکیاں بھی 150 پاؤنڈ وزن آسانی سے اٹھا لیتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی انہیں محنت کرنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جب یہ 17 میں انگلستان کے ایک دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا پردے قلم کر رہا ہوں، وکمبا قبیلے کے لوگوں کی حسین یاد میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی گاؤں میں پہلے میری ملاقات ملمبی شکاری سے ہوئی۔ وکمبا قبیلے ہی سے تعلق رکھتا تھا اور میری خوش قسمتی تھی کہ اس یادگار مہم میں ایک ایسا شخص مجھے مل گیا جو نہایت قابل اعتماد، وفادار اور بہادر آدمی ثابت ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے جلدی مزاج شناس ہو گئے کہ جب میں کینیا سے ریٹائر ہو کر انگلستان آنے لگا تو ملمبی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگا، بوانا آپ جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں ایک لمحہ آپ سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ ملمبی کا محبت آمیز احسار ایسا نہ تھا کہ اسے رد کر دیا جاتا۔ میں اسے اپنے ساتھ انگلستان لے آیا اور وہ آج بھی اسی تندہی اور خلوص سے میری خدمت کر رہا ہے جس طرح آج سے 14 برس پہلے کرتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، گاؤں کے سبھی کتے بھونکنے لگے اور ان کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ کتوں کا یوں مل کر بھونکنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کوئی درندہ انسانی بستی کے قریب آ گیا ہے۔ میں ابھی آنکھیں مل ہی رہا تھا کہ دفتن زمین لرزنے لگی اور پھر گینڈوں کے دوڑنے کی آوازیں اور ان کے حلق سے نکلتی ہوئی گراہٹ نما چیخیں ایک قیامت برپا کرنے لگی۔ گاؤں میں جیسے زلزلہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی شخص گینڈوں پر اپنا تیر کمان آزمائے، گینڈوں کی یہ فوج 10-15 جھونپڑیوں کو روندتی ہوئی نکل گئی۔ علی صبح موتوں کے ساتھ جب میں گاؤں کے حالات کا جائزہ لیا تو ہر طرف گینڈوں کے قدموں کے نشانات نظر آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تعداد 15 اور 20 کے درمیان ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ہم ان گینڈوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ تینوں شخص ننگے پیر تھے اور میں نے ربڑ کے جوتے پہن رکھے تھے۔ گینڈے کی قوت سماعت اس غضب کی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے اور فوراً چوکنا ہو جاتا ہے۔ ربڑ کے جوتوں کا فائدہ یہ تھا کہ ٹوٹی ہوئی شاخ یا پتوں کے ڈھیر پر میرا پاؤں پڑتا تو آواز آنے سے پہلے ہی میں خبردار ہو جاتا اور اگلا قدم احتیاط سے اٹھاتا۔ تینوں اسکاؤٹ اس خاردار جنگل میں ننگے پاؤں یوں دوڑ رہے تھے جیسے وہ کسی نرم اور دبیز قالین پر چل رہے ہوں۔ ہم کافی دیر تک گینڈوں کے پیروں کے نشانات کا تعاقب کرتے رہے۔ موسم چونکہ خشک ہو چکا تھا اس لیے زمین بھی سخت اور کھردری ہو رہی تھی اور ان نشانات کو بار بار جھک کر دیکھنا پڑتا تھا۔ پہلا اسکاؤٹ جو ان نشانات کو سونگھنے کا ماہر تھا سب سے آگے تھا۔ وہ کسی تازی کتے کی طرح رکے بغیر مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک جانب سے ایسی آواز میرے کانوں میں آئی جیسے کوئی جانور جگالی کر رہا ہے۔ یہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدم فوراً رک گئے اور ہم سب نے اس آواز کی طرف کان لگا دیے۔ 10 منٹ تک ہم بے حس و حرکت کھڑے یہ آواز سنتے رہے۔ یہ گینڈا ہی تھا جو شاخیں اور پتے چبا رہا تھا۔ آواز جس سمت سے آ رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ گینڈا ہمارے بائیں ہاتھ پر ہے۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد ہم اسی سمت میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر گینڈے نے ہماری ذرا بھی آہٹ پالی تو وہ فوراً رفو چکر ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں کے جسموں پر صرف لنگوٹیاں بندھی تھیں اور جب وہ خاردار جھاڑیوں میں سے مڑ توڑ کر گزرتے تھے تو اگرچہ کانٹے ان کو چبھتے تھے مگر کیا مجال کہ کسی کی زبان سے اف بھی نکلی ہو۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم رک کر آواز سن لیتے تھے۔ گینڈا بدستور جگالی کر رہا تھا۔ یکایک یہ آواز تھم گئی اور اس کے ساتھ ہی ہم بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر گینڈا کھڑا تھا۔ اس کے کان آہستہ آہستہ ہل رہے تھے گویا آواز سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ گینڈا جھاڑیوں کے اندر اس حالت میں کھڑا تھا کہ اس پر فائر کرنا آسان نہ تھا۔ جب چند منٹ اسی طرح گزر گئے تو میرے ہمراہی اپنی فطرت کے عین مطابق بے چین ہونے لگے۔ یہ لوگ شکار کو سامنے دیکھ کر صبر کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فوراً ہی اس پر حملہ کر دیا جائے۔ گینڈے کی پشت پر چھوٹے چھوٹے چند پرندے بیٹھے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور گینڈے کو چونچے مارتے تھے۔ گینڈے کا جسم اتنا بھاری اور کھال اتنی سخت اور موٹی ہوتی ہے کہ پرندوں کے بیٹھنے کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ دراصل یہ پرندے گینڈے کے جسم سے چمٹے ہوئے کیڑے مکوڑے اور جوؤں کو کھاتے ہیں۔ اگرچہ گینڈے کی بصارت تیز نہیں ہوتی اور زیادہ فاصلے کی چیزیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اس کی ہر وقت رہنمائی کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا۔ پرندوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، بس وہ چوکنے ہو گئے، دفتن اڑ کر ہماری طرف آئے اور جھاڑیوں میں چھپ کر زور زور سے بولنے لگے جیسے گینڈے کو خبردار کر رہے ہوں۔ جو ہی پرندے اس کی پشت سے اڑ کر ہماری جانب آئے، گینڈے نے منہ چلانا بند کر دیا اور فوراً چوکنا ہو کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے کان بھی باری باری آگے پیچھے حرکت کرنے لگے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہماری جانب بڑھنے لگا۔ ہم نے اپنی
رائفلیں تان لی۔ گینڈا جب ہم سے صرف 10 گز کے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے پہلی بار ہمیں دیکھا اور ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ اس کی دم اوپر کو اٹھ گئی اور ٹینکی نما پیٹ کی حرکت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا تھا۔ اس کی گردن تن گئی اور ناک کے اوپر لگے ہوئے لمبے نوکدار سینگ کا سرا دکھائی دینے لگا۔ ایک لمحے تک وہ اپنی چندی چندی آنکھوں سے اس صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ غالباً اس کے چھوٹے سے سر میں ننھا سا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ خوراک کو پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد کوئی جانور دنگا فساد کرنا پسند نہیں کرتا اور راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس گینڈے کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس کے تیور بتاتے تھے کہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن اس سیدھے سادے حیوان میں اتنی عقل نہ تھی کہ وہ مڑ کر جھاڑیوں میں چلا جاتا اور اس طرح اپنی جان بچا لیتا۔ اس نے پہلے 2-3 مرتبہ اپنے اگلے پاؤں زمین پر مارے اور بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح اچھلتا ہوا ہماری جانب آیا۔ اسی لمحے میری رائفل سے فائر ہوا۔ گولی گینڈے کے دائیں شانے میں پیوست ہو گئی۔ گینڈا لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل زمین پر گرا مگر فوراً ہی لوٹ پوٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا کبھی جسم دھونکنے کی مانند حرکت کر رہا تھا اور غیظ و غضب کی انتہا نہ تھی۔ اس کے شانے سے خون کی دھار ابل پڑی۔ وہ پہلے کئی گز پیچھے ہٹا اور پھر پوری قوت سے دوڑتا ہوا ہماری جانب آیا۔ ادھر میں بھی مستعد تھا۔ دوسری گولی بھی شانے پر لگی اور گینڈا ہمارے قریب آن گرا۔ میں نے اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو للکار کر کہا، اس پر گولیاں برساؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل۔ 10-15 منٹ میں قوی الجثہ گینڈا ختم ہو چکا تھا۔ اس کی موٹی کھال گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی۔ ابھی ہم اس کی کھال اتارنے کی کوشش کر ہی رہے تھے، ہمارے عقب میں لوگوں کے بھاگنے اور ان کی آوازوں کا شور سنائی دیا۔ آنن فانن قبیلے کے بے شمار لوگ لمبے لمبے چاقو لیے نمودار ہوئے اور گوشت خور چیونٹیوں کی مانند گینڈے پر پل پڑے۔ وہ فرتے مسرت سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ گینڈے کا گوشت ان فاقہ مست وحشیوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور 15-20 منٹ میں گاڑے گاڑے خون اور ہڈیوں کے سوا وہاں گینڈے کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ان لوگوں نے اس کی بوٹی بوٹی تقسیم کر لی اور پھر دیر تک آپس میں چھینا جپٹی ہوتی رہی۔ میرے اندازے کے مطابق 50 من وزنی گینڈا پورے قبیلے کی ایک روزہ ضیافت کے لیے کافی تھا۔ ان کم بختوں نے اس کی انتڑیاں بھی باقی نہ چھوڑی اور سب ہضم کر گئے۔ اس علاقے میں گینڈوں کو ختم کرنے کا یہ پہلا قدم تھا جس میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آئندہ 15 دنوں میں نے 12 گینڈے اور مارے اور انہیں ہلاک کرنے میں کسی خاص دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ 16ویں روز مجھے معلوم ہوا کہ محکمہ زراعت کے افسر اعلیٰ مسٹر بیوالے مزدوروں، کلیوں اور لکڑہاروں کے جمع غفیر کے ساتھ میکونی آ گئے ہیں اور اب جنگل کو صاف کرنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے۔ مسٹر بیوالے کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کام کا تفصیلی نقشہ بنایا اور طے ہو گیا کہ جس رفتار سے گینڈوں کا خاتمہ ہو جائے گا یا انہیں میلوں دور دھکیل دیا جائے گا، اسی رفتار سے خاردار جھاڑیوں اور درختوں کی کٹائی ہوتی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں میں سے کسی کی جان ضائع ہو۔ اس معاملے میں ہر ممکن احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا حادثہ ہوا تو بقیہ مزدور کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اپنے شکاریوں کو لے کر آگے آگے چلیے اور جب ایک علاقہ فتح کر لیں تو مجھے اطلاع دے دیجیے، میں پھر اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔